فطری یہ ضرورت ہے کہ خواہش نفس کی تسکین کی جائے، قضائے شہوت ایک جائز طریقے سے کی جائے۔ رب کریم نے اس مہذب اور جائز انداز میں ہمیں نکاح کی صورت عطا فرما دی۔ نکاح قرآن کہتا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ رب کریم قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ضرور تحقیق کہ رب کائنات نے آپ سے پہلے رسول بھیجے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور رب کائنات نے انہیں ازواج عطا کی اور انہیں اولاد سے بھی نوازا۔ نکاح انبیاء کی سنت ہے سوائے دو انبیاء کے، حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام۔ آپ نے ابھی نکاح نہیں فرمایا تھا کہ یہود نے آپ کے خلاف سازش کی، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ رب کریم کو یہ منظور نہ تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرآن نے کہا نہ تو انہیں قتل کیا گیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، تو جسے قتل کیا گیا تھا وہ آپ کی شبیہ تھی، وہ مخبر تھا کہ جس نے آپ کے خلاف سازش میں شرکت کی تھی، خالق کائنات نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی اور یہود نے پکڑ کر اسے ہی قتل کیا اور اسے ہی صلیب پر چڑھایا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ قرآن کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، رب کائنات نے انہیں بلند فرما لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا۔ میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو سفر معراج پر دوسرے آسمان پر حضور فرماتے ہیں کہ میری ملاقات دو خالہ زاد بھائیوں سے ہوئی تھی، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے اور دوسرے یحییٰ علیہ السلام تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا تھا، آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ میرے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت تشریف لائیں گے، نکاح بھی فرمائیں گے، 40 سال تک زندگی بسر فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کے پہلو اقدس میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گے۔ اور دوسرے نبی جنہوں نے نکاح نہیں فرمایا وہ آپ کے ہی خالہ زاد بھائی ہیں، حضرت یحییٰ علی نبینا و علیہ السلام، جو حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا رکھنے والے تھے، زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور رب کائنات نے بڑھاپے میں ان کو بشارت دی اور حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام سے نوازا۔ یہ دو انبیاء ہیں جنہوں نے نکاح نہیں فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نکاح کرنا ہم سب کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے ہم امتی ہیں، رب کائنات نے ان کی بھی سنت بنا دیا۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم ذمہ داریوں کا احساس رکھتے ہو، اگر تم نکاح کے بعد کی ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری شہوات کو توڑنے کا سبب ہے اور تمہیں گناہوں سے بچانے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ میں ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکوں گا بلکہ اللہ کی حدود کو پامال کر دوں گا اور اپنی اہلیہ کے ساتھ عدل و انصاف نہ کر سکوں گا، تو پھر قرآن نے ہی اسے درس دیا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے یہ بات اظہار فرمائی ہے کہ اسے چاہیے کہ پھر نکاح اگر وہ نہیں کر سکتا، ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو پھر وہ روزے رکھے
تاکہ گناہوں سے بچ سکے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح، اس کے ذریعے سے انسان اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیتا ہے۔ فرمایا اذا استکمل نصف الایمان اذا تزوج، جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے استکمل نصف الدین، تو وہ اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَتَّقِي فِي نِصْفِ الْبَاقِي، جو باقی نصف رہ گیا ہے اسے نکھارنے کی فکر کرے، اپنی ذات کو گناہوں سے بچائے۔ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے جو شہوانی خواہشات ہیں، جو بشری تقاضے ہیں، ان کی وجہ سے جن گناہوں میں یہ پڑنے والا تھا، رب کائنات نے ان گناہوں سے بچنے کا اسے ذریعہ عطا کر دیا ہے۔ اور خالق کائنات نے ایک میاں اور ایک بیوی، ایک مرد اور ایک عورت، ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا، جبکہ انسان ایک جائز طریقے سے ایک دوسرے کے قریب آتا ہے۔ اور ایک عورت کو مرد کے لیے تسکین کا سبب بنا دیا۔ اور اس بات کا اظہار بھی رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ رب کائنات کی ذات وہ ذات ہے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے، اور انہی سے خالق کائنات نے ان کی اہلیہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ کس لیے کیا؟ لیسکن الیہا، تاکہ یہ ان سے سکونت اختیار کریں، سکینہ ان کو پہنچے اور ان کو اطمینان پہنچے اور ان کے دل کو تسکین ہو جائے۔ گویا ایک بیوی انسان کے لیے تسکین کا سبب ہے، اسے چاہیے کہ مرد کے لیے تسکین بنے۔ دونوں کے لیے ایک دوسرے کے حقوق رب کائنات نے مقرر فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد کے حقوق تو عورتوں پر لازم کیے لیکن عورتوں کے حقوق مردوں پر لازم نہیں کیے۔ رب کائنات نے انسانوں میں مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی، اور قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ یہ جو مرد ہیں یہ عورتوں پر نگہبان ہیں، انہیں عورتوں پر سرداری ملی ہوئی ہے، انہیں عورتوں پر نگہبانی ملی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ بھی قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایک وجہ قرآن نے جو بیان فرمائی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے رب کائنات نے چونکہ بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، یہی فضیلت کا قانون ہے جس کے تحت رب کائنات نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی۔ حالانکہ رب کسی قانون کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے ایک ضابطہ بنا دیا، ایک کلیہ ہمیں دے دیا۔ انبیاء نفس نبوت میں سب برابر ہیں، لیکن باوجود اس کے فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض کے اوپر فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح خالق کائنات نے انسانوں میں مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، اور اس فضیلت کی ایک وجہ یہ ضابطہ فضیلت ہے، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد گھر سے چلا جاتا ہے، دن رات کماتا ہے، کما کر اپنے لیے اپنا پیٹ پالنے کے لیے روزی لے آتا ہے، اپنی اہلیہ کے لیے لاتا ہے، ماں باپ کے لیے کماتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے۔ کہا دن رات محنت کرتا ہے، چونکہ رب کائنات نے اس مرد کے اوپر یہ لازم کر دیا ہے کہ یہ اپنی بیوی کا رزق کما کر لے کر آئے، اسی وجہ سے اسے اس پر نگہبان مقرر کیا ہے۔ اس کی عزت کی حفاظت مرد کے ذمہ ہے، اور عورت کے ذمہ ہے کہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کریں۔ دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ ہم مردوں کے حقوق ہیں،
لیکن کیا عورت کا کوئی حق نہیں؟ قرآن نے اس کو بھی واضح کیا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ ایسی گاڑی ہے جو محبت، اتفاق اور سلوک کے ساتھ چلتی ہے۔ شوہر بیوی کا حیا رکھے، اس کے حقوق کو پورا کرے، اسی طرح بیوی شوہر کا حیا رکھے، اس کے حقوق کو پورا کرے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے اہل و عیال کی پرورش کرے۔ یہ تمام کے تمام وہ حقوق ہیں جو رب کائنات نے دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر عطا کیے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ایک شخص آیا یہ پوچھنے کے لیے کہ اے امیر المؤمنین بتائیے کہ میں اپنی بیوی کی خطاؤں سے درگزر کروں یا نہ کروں۔ وہاں آ کر پوچھنے لگا، اے خلیفہ راشد، اے امیر المؤمنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرمائیے کہ میں اپنی بیوی کی خطاؤں سے درگزر کروں یا نہ کروں؟ اگر کروں تو کتنا کروں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بندہ خدا ذرا غور تو کر، جب میری بیوی مجھے گناہ سے بچانے کا سبب ہے اور میرے دل میں جو خواہش گناہ پیدا ہوتی ہے اس خواہش گناہ کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جب میری بیوی میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میری عدم موجودگی میں میرے کپڑے واش کرتی ہے، برتن دھو دیتی ہے، میرے لیے کھانا بناتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اور یوں وہ میری عزت کی حفاظت کرتی ہے اور میری عدم موجودگی میں میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، تو اے بندہ خدا تو بتا میں پھر اپنی بیوی کی خطاؤں سے درگزر کیوں نہ کروں؟ وہ شخص کہنے لگا، جناب امیر المؤمنین میں تو کبھی اپنی زوجہ، اپنی اہلیہ کی خطاؤں سے درگزر نہیں کیا کرتا تھا، آج کے بعد میں ارادہ کرتا ہوں، آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جو فوائد، جو ثمرات آپ کو اپنی زوجہ سے حاصل ہے، چونکہ وہ مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہے، اس وجہ سے میں اپنی بیوی کی خطاؤں سے درگزر کرتا رہوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب پر لازم ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے تو ہمیں اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ایک رول ماڈل بننا ہوگا، اپنے عمل کو درست کرنا ہوگا۔ جب میرا اپنا عمل جو ذاتی اعتبار سے ہے جب وہ شریعت کے مطابق ہو جائے گا تو میرے اہل و عیال خود دیکھیں گے، کیونکہ اولاد اہلیہ اپنے خاوند کو واچ کرتی ہے، اسے دیکھتی ہے، اور بچے اپنے باپ کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب میں اور آپ درست ہو جائیں گے تو ہمارا گھر یقیناً اللہ کی رحمت سے امن کا گہوارہ بنے گا، اور ہماری ازواج کو، بیویوں کو چاہیے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی، اس کے مال کی حفاظت کریں اور گھر بار کے دیگر تمام کاموں کو خوش اسلوبی کے ساتھ لے کر چلیں تاکہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ 4 باتیں ہیں، اگر کسی میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز رکاوٹ نہ بن پائے گی۔ آپ جانتے ہیں ان میں سے پہلی بات کیا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں جو شخص اس دنیا سے رخصت ہوا، عالم یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں، جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ ہے، اہلیہ کے پیچھے لگ کے ماں باپ کے ساتھ زیادتی، ماں باپ کے پیچھے لگ کے اپنی اہلیہ کے ساتھ زیادتی یا اپنے بچوں کے ساتھ ظلم، شریعت قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ماں باپ کا درجہ مقام بہت بلند ہے، ان کے برابر تو ہم کسی کو لا نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ کا درجہ، مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جا بجا کئی ایک مقامات پر رب کائنات نے ان کی فضیلت ارشاد فرمائی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ یہ بہت بلند ہے، بے لوث ہستیاں ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ان کی زندگیوں میں ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بیویوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے تو ہمیں خود آگے بڑھ کر ان کی عزت، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو خیال میں رکھنا ہے، اور خود آگے بڑھ کر اپنی سروسز دینی ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کی بات کو سننا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے ماں باپ ہم سے روٹیوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ رزق کے محتاج نہیں، کیونکہ رزق کا ذمہ تو میرے رب نے لیا ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جب وہ عام آدمی کو رزق دے رہا ہے تو کیا میرے اور آپ کے ماں باپ کو رزق نہیں دے گا؟ یقیناً وہ دے گا۔ ان کے تعلقات، ان کے ریلیشنز، ان کے واسطے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جہاں بیٹھ جائیں گے کوئی نہ کوئی ایک روٹی انہیں ضرور کھلا دے گا۔ تو پھر ماں باپ کس بات کے محتاج ہیں؟ وہ اس بات کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ رات کو جب آتا ہے تو میرے پاس چند گھڑیاں بیٹھے، وہ انتظار کرتا ہے۔ آپ یقین مانیں، اگر آج سے آپ اس بات پر عمل شروع کر دیں تو جو ماں باپ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں اس راستے میں ٹھہر جائیں گے، اور ان کو محسوس ہوگا جیسے ہمارے زندگی میں ایک نئی ترنگ واقع ہو گئی ہے، ایک نئی جان پیدا ہو گئی ہے۔ رات بھی خوشی سے گزرے گی اور کل کا جو دن چڑھے گا وہ بھی خوشی کے ساتھ گزرتا چلا جائے گا۔ میرے حضور فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ عزت احترام سے پیش آیا، ان کے حسنات اس نے سلوک کرتا رہا، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتا رہا، ان کے حقوق کو پورا کرتا رہا، ان کے پاس بیٹھ کر ان کی بات کو سنتا رہا۔ وقت گزر گیا، یہ ماں باپ سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا، اس حال میں کہ ماں باپ اس سے راضی ہے۔ جب اس دنیا سے پردہ کرے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز رکاوٹ ہی نہیں بنے گی۔ اور دوسری بات فرمایا حلال کماؤ، حرام کے قریب مت جاؤ۔ وہ شخص کہ جس کی اولاد زیادہ ہے، ذریعہ آمدنی کم ہے، وہ پھر بھی حرام سے بچتا ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ اولاد کو کھلاتا ہے۔ فرمایا جب یہ اس دنیا سے جائے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اللہ کی رحمت سے چلا جائے گا۔ اور تیسری بات فرمایا جو شخص گناہگار ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، بتقاضۂ بشریت انسان سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں اگر یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبۃ النصوح بجا لائے، سچی توبہ کر لے، اور توبہ کا انداز ایسا ہو جیسے ایک بھینس کے تھن سے جب دودھ نکل آتا ہے تو پھر دوبارہ واپس نہیں چڑھ سکتا۔ فرمایا اسی طرح جس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاتا، جب یہ اس دنیا سے جائے گا آنکھیں بند ہو جائیں گی، دنیا سے اس کا ریلیشن کٹ آف ہو جائے گا۔ جب یہ جائے گا تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی۔ گویا رب اپنی رحمت کے ذریعے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور چوتھی بات میرے حضور فرماتے ہیں وہ عورت کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنی تمام محبتیں اپنے خاوند پر نچھاور کر دیں،
اس کی عزت، اس کی جان، اس کی مال کی حفاظت کرتی رہی، اس کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کے اوپر داغ نہیں لگنے دیا، اپنے دامن کو گناہوں کی سیاہی سے بچاتی رہی، اپنے شوہر کا نام بلند کرتی رہی۔ فرمایا جب یہ اس دنیا سے جائے گی، حال یہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، تو رب کائنات اس عورت کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا، اور جنت میں جانے سے اسے کوئی بھی چیز نہیں روک سکے گی۔ عورتوں کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ میرے حضور نبی علیہ السلام پہلی وحی تھی، قرآن اتر رہا تھا، وہ قرآن کے جس کے بارے میں رب کائنات فرما رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو کر زمین پہ گر جاتے، قرآن کا بوجھ نہ اٹھا پاتے۔ پہاڑ ہم سے طاقتور ہیں، لیکن وہی قرآن کہ جس کو اٹھانے کی طاقت پہاڑوں میں نہیں ہے، رب کائنات نے مصطفیٰ جان رحمت کے قلب اطہر پہ جو نرم و نازک ہے اس پہ نازل فرما دیا۔ پہلی وحی نازل ہوئی میرے حضور کے بدن مبارک پر، جسم مبارک پر، وجود مبارک پر کپ کپی تاری ہے، پسینے سے شرابور ہے، گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ تو حدیث یہ کہتی ہے آپ کو کمبل اڑا دیا گیا، چادر اڑا دی گئی۔ میرے حضور فرمانے لگے واللہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل جوئی کس انداز میں کی۔ شوہر گھر میں آیا، بات بات پر لڑائی نہیں، شوہر گھر میں آیا تانے اور ملامت نہیں، پریشان نہیں کیا گیا، صبح سے نکلا تھا رزق کمانے کے لیے، رات میں گھر میں آیا پریشان تھا، کچھ حاصل نہ کر پایا تھا، اور ادھر پانی کا ایک گلاس بھی نہ ملے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لڑائی جھگڑے بڑھیں گے، ناراضگیاں بڑھیں گی، رنجشیں بڑھیں گی، دل میں رفاقتیں بڑھیں گی اور قربت کم ہوگی؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی اہلیہ مبارکہ، ہم سب مومنین کی امی جان ہمیں ایک انداز دیتی ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، کمبل اڑا دیا گیا، عرض کرنے لگی کلا، ہرگز نہیں ایسا ہوگا، آپ کا رب ما یخزیک اللہ ابدا، کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ رسوا کیوں نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، 5 اوصاف کا ذکر کیا۔ شوہر پریشان ہے تو کہہ سکتے ہیں آج نہیں ملا تو کیا ہوا، جس رب نے کل دیا تھا وہ کل پھر عطا کرے گا۔ محبت سے پیش آیا جائے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے مصطفیٰ کے 5 اوصاف کا ذکر کیا۔ آپ کا رب آپ کو رسوا اس وجہ سے نہیں کرے گا کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ عزیز بیٹے سے، اس کی اہلیہ سے کہنا چاہوں گا، آپ سب سے کہنا چاہوں گا، اپنی ذات سے بھی مخاطب ہوں کہ یہ ایسے اوصاف ہیں کہ جن کی وجہ سے رب کائنات اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بندے کو رسوا نہیں فرماتا۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی میرے مصطفیٰ کی عادت کریمہ تھی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، پھر بھی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے میرے مصطفیٰ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ وتقسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے ان کے لیے کما کر ان کے گھر میں گویا پہنچا آتے ہیں۔ وتقری الضیف، مہمان آ جائے تو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ماتھے پہ شکن نہیں آتا۔ اور 5ویں بات وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ،
جو حق کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، جو نمازی بننا چاہتا ہے، جو رب کا متلاشی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہے، جو مصطفیٰ کی سنت کو اپنانا چاہتا ہے، جو اولیاء اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ اس کے مددگار بن جائے، کیونکہ یہ مدد کرنا ان لوگوں کی جو حق کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اپریشیٹ کرنا چاہیے، دل جوئی کرنی چاہیے، اسے غمگین نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی یہ کیا تو نمازی بن گیا، یہ کیا تو نے اپنی شادی پر لوگ بڑی بڑی خوشیاں کرتے ہیں لیکن تو کیا کر رہا ہے، تو نے ایک محفل منعقد کر لی؟ نہیں میرے بھائیو، نیک عمل پر بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نیک عمل پر ان کو احساس ندامت نہ ہونے دے، بلکہ ان کو اپریشیٹ کر کے اگر ہو سکے تو تحائف دے کر ان کا ذہن بنائے تاکہ وہ دین کے اور زیادہ قریب آتے چلے جائیں۔ میں نہایت مشکور ہوں حاجی سلیم صاحب کا کہ انہوں نے آج خوشی کے موقع پر ایک محفل کا انعقاد کیا۔ ولیمہ تو ہونا ہی تھا، وہ تو ہر کوئی کرتا ہی ہے، اور جس کو رب نے مال دیا ہے وہ ایک اچھے انداز سے لے کر کے چلتا ہے اور پورا ایک نظام بناتا ہے، لیکن خوشی کے موقع پر اگر یاد مصطفیٰ ہو جائے، خوشی کے موقع پر اگر دین کی باتیں ہو جائے، خوشی کے موقع پر اگر رب کی توحید کا ذکر ہو جائے، خوشی کے موقع پر اگر اللہ کے محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہو جائے تو خود سوچیں رب خوش ہوگا یا نہیں؟ یقیناً وہ خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ جب اس کے پیاروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی رسم و راہ جو ہیں اور اپنے رسم و رواج جو ہیں ان پر غور کریں۔ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے خود اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور ایک اچھے انداز سے ہر بات کو لے کر چلنا ہے۔ اور میں نہایت مشکور ہوں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کہ آج کے نوجوان کے دل میں ایسی محبت دین کی پیدا کر دی کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو گئی، اس کے دل میں اللہ کے اولیاء سے محبت پیدا ہو گئی، اس کے دل میں نبی کی آل کی محبت پیدا ہو گئی، اور اس کے دل میں نبی کے سب صحابہ کی محبت پیدا ہو گئی، اور انہی چیزوں کی آج ضرورت تھی۔ یاد رکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کی محبت مل جائے تو میرے اور آپ کے پاس 3 چیزیں ہونا بڑی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی محبت ہو، صرف طاق میں نہیں رکھنا، اسے پڑھنا بھی ہے اور پڑھ کر اس پر عمل بھی کرنا ہے، بچوں کو سکھانا ہے تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو قرآن پڑھ کر وہ ہمیں اصال ثواب کرنے والے بن جائیں۔ دوسری بات، میرے اور آپ کے دل میں نبی کی تمام آل کی محبت ہونی چاہیے، اور تیسری بات، میرے اور آپ کے دل میں نبی کے سب صحابہ کی محبت پیدا ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں جس دل میں یہ تینوں محبتیں ہیں اس دل میں عشق مصطفیٰ ہے، اور جس دل میں مصطفیٰ کی محبت آ جائے تو پھر گاڈ گفٹ ہوتا ہے کیا؟ رب اپنی محبت تحفے میں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہمیں اپنی سٹنگ کا خیال رکھنے کی توفیق دے، دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ رب کریم مصطفیٰ جان رحمت آپ کی آل، آپ کے سب صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم یا رحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پیارے اللہ کریم، اس دعوت ولیمہ کو، آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کی دولت سے نواز دیں۔
پیارے اللہ کریم اس کی برکت سے عزیز بیٹے محمد اولیاء منظور، ان کی اہلیہ محترمہ عزیزہ بیٹی، اے اللہ کریم ان کے نکاح میں برکتیں پیدا فرما دے۔ ان دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے اور پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمانا، اپنے اور ایک دوسرے کے ماں باپ کا احترام نصیب فرمانا، اپنی زندگیوں میں ہی ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنے والا بنانا۔ اے اللہ کریم ان بچوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرمانا، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرمانا۔ اے پیارے اللہ کریم ان سب پر اپنا رحم و کرم فرمانا۔ الہی ان کے گھر کو امن کا گہوارہ بنانا، الہی ان کے گھر کو سنتوں کا گہوارہ بنانا، مولا کریم ان کے گھر کو سنتوں کا گہوارہ بنانا، نظر بد سے محفوظ فرمانا، شریروں کے شر سے محفوظ فرمانا، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرمانا، منافقین کی بری چالوں سے محفوظ فرمانا، تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال فرمانا۔ الہی ان بچوں کو ہم سب کو نمازی اور پرہیزگار بنانا، الہی ان بچوں اور ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلیں، آل اولاد جو قیامت تک آئے، سب کے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا فرمانا، نبی کی آل اور آپ کے اصحاب کی محبتیں نصیب فرمانا، ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمانا۔ اے اللہ کریم ان بچوں کو اولاد صالح عافیت کے ساتھ نصیب فرمانا۔ اے رب ذوالجلال ان دونوں بچوں کو ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادتوں سے مشرف فرمانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے روزے کی بعد حاضریاں بار بار نصیب فرمانا۔ الہی اس نکاح سے دونوں خاندانوں کی، ان دونوں عزیز بچوں کی جو بھی نیک حاجات ہیں، پیارے حبیب نبی علیہ السلام کا صدقہ پوری فرما۔ الہی انہیں زندگی میں خوشحالیاں نصیب فرمانا، تنگ دستیوں سے محفوظ فرمانا، رزق واسع نافع حلال عطا فرمانا۔ اے رب ذوالجلال جتنے مہمان آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما۔ الہی خیر و سلامتی سے ہم سب کا اپنے اپنے گھروں میں پہنچنا بھی نصیب فرما۔ مولا کریم اس سنت، اس دعوت ولیمہ کی تقریب میں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں، اے اللہ کریم جو ماں باپ اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں سارے رشتے نصیب فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان سب کو بھی نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ ہمارے فلسطین بھائیوں کی غیب سے مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہے غیب سے مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الاعلی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔